الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وسید المرسلین والمبعوث رحمة للعالمین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول اللہ عز وجل فی شأن عیسی ابن مریم فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ ان کے بارے میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں گروہوں نے باہم اختلاف کیا، ان کافروں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے بڑی خرابی ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں انسانی گروہوں کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا اور ان انسانی گروہوں کے کیا عقائد ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تاکہ یہ تمہید بنے ہمارے اصل موضوع حیات عیسیٰ علیہ السلام در آیات قرآن اور حیات عیسیٰ علیہ السلام در احادیث خیر الانام کے لیے یہ تمہید ہوگی۔ کیا کہ انسانی گروہوں میں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کو جو خصوصیت عطا فرمائی، وہ ایک اولی العزم نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ انہیں اس امت، وہ نبی تو رہیں گے، ہیں آخر الزمان نبی کی امت کے ایک فرد بھی بنیں گے اور اپنی نبوت کے درجے کے ساتھ ہوں گے، اس منصب کے ساتھ ہوں گے اور اس خاتم الشرائع کی خدمت ایسی کریں گے کہ ان کے ہاتھوں اللہ اسلام کا بول بالا بھی کریں گے اور اس امت کی عالمگیر خدمت کا منصب اللہ تعالیٰ اور یہ کام اللہ عظیم الشان کام ان سے لیں گے۔ تو اس مسئلے کو آپ سمجھیں کہ انسانی گروہوں نے اس ہستی کے بارے میں باہم کیا اختلاف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو باری ہیں، خالق ہیں، ان کی حکمت بالغہ یہ رہی کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک اولی العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں اور اپنی انجیل کتاب ان پہ نازل فرمائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور اس آیت میں بل رفعہ اللہ الیہ صاحتاً ان کے رفع کا بھی ذکر فرمایا۔ اور جن لوگوں نے انسانی گروہوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کر دینے کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان پہ اللہ نے لعنت بھیجی۔ اب آپ دیکھیں سورہ مائدہ میں ہے، سورہ نساء کی آیات ہیں یا مائدہ کی؟ بولیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 155 سے 158 تک یہ سورہ نساء کی آیات ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کن لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا دعویٰ کیا، قتل نہیں کیا مگر ایک جھوٹا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر گرفت فرمائی اس گروہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس ہستی کو زندہ رکھنا چاہتے ہوں اور اپنے فضل اور اپنے عزیز و حکیم ہونے کی وجہ سے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہو، ان کو کوئی یہ کہے کہ انا قتل المسیح، کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، تو اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی شخص
اس ہستی کی موت کی بات کرے جسے اللہ زندہ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان گروہوں کا پہلے جو ذکر کیا، آج ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے کہ وہ انسانی گروہ ہمارے سامنے کیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہمارے سامنے 4 گروہ ہیں انسانوں کے۔ کس باب میں؟ عیسیٰ کے بارے میں۔ فاختلف الاحزاب کی تفسیر سمجھے یا اس آیت کی عملی تطبیق سمجھے تو پھر ہمارے سامنے 4 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ، اسے آپ امت مسلمہ کہیں، جو اس باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن و سنت کی اخبار، قرآن و سنت کی پیشگوئیاں، قرآن و سنت کے بیانات کی کما حق ہو تصدیق بھی کرتے ہیں اور پختہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ یہ ایک گروہ ہے جسے ہم امت مسلمہ۔ دوسرا گروہ نصارہ کا ہے، جو دعویٰ تو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا کرتے ہیں مگر اس باب میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری نہیں رکھتے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویسا نہیں مانتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی۔ تیسرا گروہ یہود ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ صدیقہ مریم علیہ السلام، جنہیں اللہ نے نشانی فرمایا، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، پھر ایک دفعہ فرمایا وجعلنا ابن مریم وامہ آیہ، کہ دونوں ماں اور بیٹے کو اللہ نے ایک نشانی قرار دی۔ اور تیسرا گروہ جو آج ہمارے سامنے ہے، اور یہ سب سے ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جس کی بعض حرکتیں تو یہود والی ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ میں طعنہ زنی کرتے ہیں، ان کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، بلکہ بعض باتوں میں تو وہ یہود سے بھی آگے قدم رکھتے ہیں۔ اس لیے آج کے درس میں ہم ان 4 گروہوں کے بارے میں برائے تمہید کچھ عرض کریں گے۔ تو امت مسلمہ کا تو ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے حکم سے مریم صدیقہ کے ہاں بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کا جہاں ذکر کیا تو یہ فرمایا کہ اللہ کے ایک فرشتے نے عیسیٰ علیہ السلام سے یوں خطاب کیا، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، اس نے کہا میں تمہارے رب کا رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں تمہارے رب کی طرف سے تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یقیناً اللہ کے بندے ہیں۔ خود انہوں نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب، صاحب کتاب ہیں، وجعلنی نبیّا، اور اللہ کے نبی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ اور معصوم نبی حق تعالیٰ شانہ نے انہیں بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ان کی ولادت کے وقت ہی انہوں نے بات چیت شروع کر دی۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ مہد ماں کی گود میں پنگوڑے میں جب وہ تھے تو یہ ساری گفتگو ان کی قرآن نے سورہ مریم میں نازل فرمائی۔ یہ ہمارا یعنی امت مسلمہ کا یعنی پہلے گروہ کا ایمان اور اعتقاد پختہ ہے اس بات پہ۔ پھر کہلا، کہل میں بھی گفتگو کریں گے، بڑھاپے میں بھی گفتگو کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر اس دنیا میں ہم 226 میں میں ہیں، 2026 میں، اگر وہ 2 سال بعد آ جائیں تو 2028 ہو جائے گا، پھر 2029 30، تو جب بھی آئیں گے تو یہ جو شمسی سال چل رہے ہیں یہ بھی ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی حجت ہیں۔ میں ایک دفعہ انگلینڈ میں کسی مسجد میں بیان کر رہا تھا تو مجھے سامنے قمری تاریخ نظر آئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے قمری اور ہجری تاریخ لکھی ہوئی ہے تو شمسی تاریخ کیوں نہیں لکھی، جسے عربی میں ہم میلادی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ بھی، میم اس کے ساتھ لکھتے ہیں یعنی میلادی، تو یہ بھی اسلامی ہی تاریخ ہے۔ اللہ نے شب و روز کو بنایا، سال کے 12 مہینے بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کا نظام پیدا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے بنائے اور 4 حرمت والے بنائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حرمت والے مہینے 4 کون سے ہیں؟ یہ ہمارا موضوع سخن نہیں۔ ہمارا موضوع سخن یہ ہے کہ یہ جو میلادی تاریخ ہے یہ بھی کوئی غیر اسلامی نہیں، آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے۔ یہ 2026 میم یعنی میلادی، یہ آفٹر ڈیتھ نہیں، وفات کی تاریخ نہیں، یاد رکھیں، بلکہ میلادی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کیسے پیدا ہوئے؟ جیسے آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، تو انہیں اللہ نے صرف ماں سے پیدا کیا، اور اس کی تفصیل بھی سورہ مریم میں آ گئی جس طرف میں نے اشارہ کیا۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس آیت کے مطابق انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا فرمائے ان کا بھی ذکر قرآن نے کیا، جیسے کہ اللہ قیامت کے دن انہیں یاد کرائیں گے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، تمام رسول ہوں گے، امتیں ہوں گی، پوچھیں گے، وہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، آگے پھر فرمایا تکلم الناس فی المہدی، مہد میں بھی تم بات کرتے تھے، وکہلن، اور کہولت میں بھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اگر 2026 سال بعد آئیں ولادت سے بعد، یا 3000 بعد آئیں، تو یہ سن کہولت ہے۔ اس عمر میں کوئی انسان دنیا میں بات نہیں کرتا، مگر یہ عیسیٰ کا معجزہ ہے کہ وہ اتنی لمبی عمر کے بعد بھی آئیں گے تو باتیں کریں گے، اور وہ انسانیت کو خاتم الشرائع کی طرف دعوت دیں گے۔ تو اس مسئلے کو بھی آپ بیان کیا کریں۔
کیا کریں گے یا نہیں؟ تو یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ اور یہ جو سال ہے یہ کون سے ہے بولو؟ میلادی۔ میلادی، آفٹر ڈیتھ نہیں کہنا، کیا کہنا ہے بولو؟ میلادی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عظیم الشان پیغمبر ہیں، وہ کتنا عرصہ رہے؟ لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال۔ ہاں شاباش، 950 سال۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام ان سے بڑی عمر پا کے آئیں گے یا نہیں بولو؟ بالکل جی۔ ہاں، اس مسئلے کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کریں تمہیداً، تاکہ پھر اس کو بنیاد بنا کے اس کے اوپر آگے اپنے عقائد بیان کریں۔ تو امت مسلمہ سب سے پہلا وہ گروہ ہے انسانوں میں جو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ اور جناب رسول اللہ کے بیان کردہ اخبار کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول اور صاحب کتاب نبی مانتا ہے۔ وہ ان کی والدہ کو کیا مانتے ہیں؟ صدیقہ، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب دونوں کھانا کھانے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نہ الہ تھے اور دونوں نہ تین سے، جیسے تیسرا کہتے ہیں کہ دو وہ اور ایک اللہ، ایسی بات ہرگز نہیں۔ اس مسئلے کو بھی آپ پبلک کے سامنے بیان کیا کریں۔ پھر انہوں نے خود فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی۔ پھر فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، صرف والدہ کا ذکر کیا، کیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ چاروں گروہوں کے عقائد میں سے صرف ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کی قائم کردہ حدود پر قائم ہے، باقی سب گروہ اس حدود سے باہر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبارک بھی بنایا اور فرمایا والسلام علیہ، مجھ پہ سلامتی ہے، کب؟ یوم ولدت، پیدائش کے دن، یوم اموت، موت کے دن، پھر یوم ابعث حیا، پھر دوبارہ زندہ ہونے کے دن جب اللہ مجھے زندہ کرے۔ اور نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ ہی دشمنوں اور یہودیوں کے ہاتھوں انہیں سولی پر چڑھایا گیا۔ قرآن کریم میں فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ۔ اب یہیں پہ دیگر گروہ امت مسلمہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں برائے کفارہ سولی پہ موت چڑھایا گیا۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ انہیں سولی پہ تو چڑھا دیا گیا مگر موت سے پہلے وہ نیچے گر گئے، زخمی ہو گئے، یعنی اللہ نے انہیں نہیں بچایا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان لوگوں پہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں کہ اللہ نے انہیں بچایا، اللہ نے ان کی مدد کی۔
بلکہ اللہ نے تو اس طرح مدد کی، بل رفعہ اللہ الیہ، کہ ان کا رفع ہو گیا۔ تو اس ترتیب سے ہم عیسیٰ علیہ السلام پہ گفتگو کریں گے، اور ہمارا یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ اللہ کا یہ ارشاد قرآن میں بھی ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کیا ہے کہ عیسیٰ قیامت کی علامت ہیں۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس امر کی صحت میں شک نہ کرو۔ تو اس میں شک کرنے والے یہود بھی ہیں اور قادیانی بھی ہیں۔ تو چار گروہ جو ہمارے سامنے ہیں، ایک امت مسلمہ، ایک امت نصارہ اور ایک امت یہود، اور آج کے دور میں ایک قادیانی ہے، چوتھا گروہ قادیانیوں کا۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیں کہ امت مسلمہ یا قرآن کریم نے کیا حدود مقرر کی ہیں عیسیٰ کے بارے میں۔ اللہ نے انہیں قیامت کی علامت بنایا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس امر کی صحت میں ہرگز شک نہ کرنا، وَاتَّبِعُونِ، اور میری اتباع کرنا، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ یہ سورہ زخرف سے آیت ہے، اور یہاں پہ شروع ہوتا ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا، یہاں سے یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں، ان کا سب کا مطالعہ آپ کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم اٹھا کے فرمایا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ ابْنُ مَرْیَم، ضرور بضرور عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، حکماً عدلا، عادل اور منصف حاکم بن کے۔ اور پھر آگے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیا کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور پھر کیا فرمایا کہ ان کے دور میں ایسی برکات ہوں گی، پھلوں میں، دودھ میں، باغات میں، ارزاق میں، کہ دنیا کے اندر کوئی صدقہ اور خیرات دینے والا نہیں بچے گا۔ ہر آدمی یہی کہے گا کہ میرے پاس بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، اور دنیا کے ایسے حالات ہو جائیں کہ سب کے سب لوگوں کی حالت آسودہ ہو جائے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ قیامت کا پہلا دن ہوگا۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کو اور خصوصاً اہل علم کو کبھی یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشی حالات کمزور ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہاں، بالکل نہیں شکوہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں، قرآن میں اور نبی کریم نے اپنی سنت میں کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی خبر نہیں دی۔ ہاں، قرآن کی ایک آیت ایسی ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا نہیں مگر وہ ان کی موت سے پہلے ضرور بضرور ایمان لے آئے گا۔ اب آپ یاد رکھیں، جب تک اس دنیا میں ایک بھی یہودی ہے، ایک بھی نصارہ ہے، تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں، میں لفظ موت جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، حالانکہ اردو میں ہم وفات کہتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، مگر یہ کنایات ہیں۔ صراحت میں بول رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ضرور بضرور تمام اہل کتاب دائرہ ایمان میں آ جائیں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ان کی یہ ہے کہ اللہ نے ان کی توفی فرمائی۔ یہ توفی کے بارے میں انشاءاللہ مستقل میں کلام کروں گا، بس اتنا آپ یاد رکھیں کہ عیسیٰ کی توفی وہ ہے جو نعمت ہے۔ بولو، عیسیٰ کی توفی کیا ہے؟ جو عیسیٰ کی نعمت ہے اور نعمت خاصہ ہے۔ تو کیا مرنا خصوصی نعمت کسی کی ہو سکتی ہے؟ بولو۔ نہیں، اللہ تو رات دن لوگوں کو مارتا ہے۔ تو جب توفی میں ہم آئیں گے تو پھر اس مسئلے کو زیادہ وضاحت سے میں بیان کروں گا۔ تو میں اشارات ابھی بیان کر رہا ہوں کہ مسلم امت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ نے انہیں اختیار فرمایا، یا یوں سمجھیں کہ انہوں نے جب آخر زمان کی کہ امتی ہونے کے لیے اللہ سے دعا فرمائی تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ کس کی؟ بولو۔ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو نبی ہاں ٹھیک ہے، تو خاتم الشرائع کے خدمت کون کریں گے؟ بولو، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ ہے کہ نہیں خصوصیت ان کی؟ تو یہ نہ کہا کریں کہ وہ امتی ہیں، بلکہ یہ کہا کریں کہ وہ نبی تھے، نبی ہیں اور نبی رہیں گے، مگر خدمت کریں گے خاتم الشرائع کی، اور پیروی بھی اسی کی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب زمانہ خاتم النبیین کا ہے۔ کس کا زمانہ ہے؟ خاتم النبیین۔ کب تک ہے؟ قیامت تک۔ قیامت تک۔ اور کن علاقوں میں ہے؟ بولو۔ پوری دنیا میں، پوری دنیا میں، یعنی پوری دنیا اور پوری انسانیت اور پورے زمانے جو بچے ہوئے ہیں، یہ ہیں حضرت خاتم النبیین کی دعوت والے لوگ، جن کو آپ دعوت دیں گے۔ یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خود بندوبست کر رکھا ہے، ہمیں کسی مدعی نبوت کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کے دور میں اگر کوئی مدعی ہوگا نبوت کا تو وہ فالتو ہوگا۔ کیوں فالتو ہوگا؟ بولو۔ اس لیے کہ اللہ نے خاتم الشرائع کی خدمت کی ذمہ داری لگا دی ہے پہلے ہی، تو نبی فالتو ہوا یا نہیں؟ بولو۔ ہر مدعی نبوت فالتو ہوگا یا پھر وہ پالتو ہوگا کہ کسی نے اس کو اپنے اہداف کے لیے پالا ہے، جیسے کہ مرزا غلام محمد قادیانی خود کہتا ہے، میں انگریز کا خود ساختہ پودا ہوں، یعنی اس کی زراعت کس نے کی؟ کان من زرع الانگریز، استعمار کی پیداوار ہے۔ میں ایک گزارش آپ سے بھی کرتا ہوں، میرے نزدیک وارثان نبوت کی ذمہ داری کیا ہے یہ بھی آپ سن لیں۔ میں ہمیشہ اپنے احباب کو کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری شریعت کے پیغام کو پوری دنیا میں اس طرح پہنچا دینا ہے کہ پوری انسانیت یہ کہہ دے کہ اب ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ کون کہے؟ ہم نہیں۔ بولو، کون کہے؟ پوری انسانیت کہے کہ ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذمہ داری وارثان انبیاء کی ہے۔ وارثان انبیاء کون ہیں؟ بولو۔
ہم ہیں الحمدللہ۔ ہاں شاباش، یہ اچھا جواب آپ نے دیا۔ ہم یہ نہیں کہنا علماء ہیں، بلکہ کیا کہنا ہے؟ بولو شاباش، پھر بولو۔ میں بڑا خوش ہوں آپ کے جواب سے۔ الحمدللہ۔ ہم جب تک ہم اس طرح دنیا میں کام نہیں کریں گے تو ختم نبوت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میں بہت خوش ہوں آپ کے اس کورس سے کہ علوم ختم نبوت، اس پہ مفصل پروگرام چل رہا ہے۔ بہت بڑا ہی مبارک کام ہے آپ کا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے علوم اور کتنے مسائل اور موضوعات ہیں ختم نبوت کے لیے۔ تو ابھی ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی تمہیدی ہے۔ اصل ہمارا موضوع کیا ہے؟ حیات عیسیٰ، قرآن کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں۔ مگر آج کے درس میں ہم صرف یہ تمہیدی گفتگو ہی کر رہے ہیں، اور فاختلف الاحزاب من بینہم، اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ کس گروہ میں سے ہیں؟ امت مسلمہ، یہ گروہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ عقائد رکھتا ہے جنہیں میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی ہیں جن کی وفات واقعہ بولو نہیں ہوئی، کیوں کہ ان کی ذمہ داریاں ابھی باقی ہیں، اور کوئی نبی اس دنیا سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیے بغیر نہیں جاتا۔ بولو بولو ذرا، میں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اب تک نہیں ہوئی کیونکہ ان کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوئی۔ ہاں شاباش۔ اب مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ وہ ذمہ داریاں پوری کرنے میں آیا ہوں، تو اس گروہ کی بھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا جواز ہی کوئی نہیں، ابھی جواز ہے؟ بولو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس لیے کہ ان کی ذمہ داریاں ابھی باقی ہیں۔ تو امت مسلمہ کا جو عقیدہ ہے مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تاکہ ہم ہمیشہ انسانوں کو ان گروہوں کی خبر دیں۔ اب دوسرا گروہ یہود ہیں۔ یہ دوسرا گروہ کون ہے؟ یہود، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر بھی طعن زنی کی۔ کیا کہا؟ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ یہ کس نے کہا؟ بولو۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر اور ان کی والدہ ماجدہ کو بھی متہم کیا۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شدید مخالفت اور آج تک کر بھی رہے ہیں۔ اب ان کی یہودیوں اور نصرانیوں کی کوئی بین الاقوامی طور پہ مصالحت ہو چکی ہے، اسی لیے آج تک یہ دونوں مل کر امت مسلمہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو یہود کا گمان یہ تھا کہ انہوں نے کیا کہا؟ انا قتلنا المسیح ابن مریم۔ اللہ نے فرمایا فبما نقضہم میثاقہم، یہ یاد رکھیں، یہود کا یہاں ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ سے پختہ وعدے توڑ دیے۔ وقتلہم الانبیاء، انبیاء کو قتل کیا۔ وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا اور سخت مخالفت کی انہوں نے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو چکے اور سولی پر انہیں چڑھانے کی تدابیر پوری کر لی، مگر اللہ نے رد فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، پھر آگے فرمایا وما قتلوہ یقیناً
یہ قتل مسیح یقینی طور پہ واقعی نہیں ہوا۔ اور پھر آگے فرمایا شبہ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی مشابہت دے دی، کس کو؟ اس شخص کو جو مکاری کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کر رہا تھا، تو انہوں نے اسی کو قتل کر دیا جو مکار تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یہ شک میں ہے، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے جو ہوا اس کو بھی بیان کیا بل کے ساتھ، اور جو نہیں ہوا اس کا بھی رد کیا۔ یہ قرآن کریم کی عادت مبارکہ ہے۔ تیسرا گروہ عیسائیوں کا، نصارہ کا، جو یہ تو مانتے ہیں کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مگر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ابن اللہ، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور پھر کہا ثالث ثلاثہ، وہ تین میں سے تیسرے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہود نے انہیں سولی پہ چڑھا دیا تو ان کی موت ہمارے لیے کفارہ کے طور پہ واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کفارے کا بھی رد کیا، یہ کہہ کر وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، سولی کا بھی رد کیا یہ کہہ کر وَمَا صَلَبُوهُ، اور قتل کا بھی رد کیا وَمَا قَتَلُوهُ۔ ہاں ایک چیز کا اس بات کیا بل رفعہ اللہ، ان کی آسمانی رفعت کا اللہ نے بیان کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ قرآن و سنت میں بیان ہوا، مسلمان امت اس کے الفاظ کو اور اس کے معانی کو پختہ طور پہ مانتے ہیں۔ ایمان کیا ہے یہ بھی یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ آپ سے سوال کریں گے، یہ قادیانی نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کے تراجم بھی کرتے ہیں، ان کی مسجدیں بھی ہیں، یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، مسلمانوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ایمان یہ ہے نؤمن بما جاء عن اللہ علی مراد اللہ۔ یاد رکھیں، نوٹ کر لیں کہ اللہ پہ اللہ کی مراد کے مطابق ایمان لانا، قرآن پہ اللہ کی مراد پہ، وَنُؤْمِنُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَمَا جَاءَ الرَّسُولِ اللَّهِ عَلَى مُرَادِ رسول اللہ۔ اللہ کے رسول کی احادیث جو ہمارے سامنے آئیں، جو خبریں آئیں، جو بیانات آئے، ان کو رسول اللہ کی مراد پہ ماننا۔ اب اگر قرآن نے حضور کو آخری نبی ٹھہرا دیا تو ہم آخری نبی آپ کو مانتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایسا معنی ڈالنا جو کہ اللہ کے کلام کی مراد نہیں، یہ عین کفر ہے، بلکہ اتنا بڑا اور برا کفر ہے کہ کفر انکار اتنا برا نہیں۔ یاد رکھیں کہ انسان تین طرح کے ہیں کتاب و سنت کے بارے میں۔ ایک وہ جو اللہ اور رسول کے ارشادات کو ان کی مراد پہ مانتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اللہ اور رسول کے ارشادات کو مانتے ہی نہیں، اقرار ہی نہیں کرتے، یہ کفر عناد ہے اور کفر انکار ہے، یہ منکرین ہے۔ اور تیسرا گروہ جو منکرین سے بھی بڑھ کر ہے اور اسلام کے لیے زیادہ خطرناک ہے، وہ ہیں جو اقرار تو کریں مگر مراد کو بدل دیں۔ کیا کریں؟ بولو، آواز نہیں آ رہی میری؟ ماننے کا دعویٰ تو کریں مگر مراد کا انکار کریں، مراد کو بدل دیں۔ یہ چوتھا گروہ ہے انسانوں میں
جسے میں قادیانیت کہتا ہوں۔ یہ گروہ کیا ہے؟ جو قرآن کو کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں، کتابیں جو سنت کی ہیں یہ صحاصت تھا، انہی کا وہ نام لیتے ہیں۔ خوب یاد رکھیں آپ اس بات کو، یہ بالکل سادہ ہے اور عوام کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ اقرار کرتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، مگر کتاب و سنت کی مراد کو نہیں مانتے۔ یہ مراد کے منکر سب سے خطرناک ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی 52 برس تک یہ سب کچھ مانتا تھا جو ہم مانتے ہیں، یہ اقرار کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرتا تھا کہ میرے عقائد بھی وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، مگر 52 سال کے بعد اس نے اسلام کے ہر شعبے میں رخنہ اندازی کی، اور نہ صرف عقیدہ ختم نبوت میں گڑبڑ کی بلکہ حیات عیسیٰ کا بھی انکار کیا، رفع عیسیٰ کا بھی انکار کیا، اور خود دعویٰ کر دیا کہ میں مسیح ہوں، کوئی نہیں دنیا میں آئے گا۔ آپ کو علم ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں عوام کے اندر کام کرنے کے لیے یہ ضرور سمجھنا چاہیے اور پھر سمجھانا بھی چاہیے کہ قادیانی بظاہر مسجدیں بھی بناتے ہیں، نماز روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، مگر ان کا کفر عناد نہیں، کفر الحاد ہے، یاد رکھیں آپ بھی۔ ان کا کفر انکار نہیں بلکہ کفر کیا ہے؟ الحاد ہے، اور کفر الحاد زیادہ سخت خطرناک ہوتا ہے کفر انکار سے۔ کفر انکار والے اسلام کو اور اس کی تعلیمات کو بگاڑ نہیں سکتے، مگر الحاد والے انہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آیت خاتم النبیین میں قادیانیوں کا الحاد ہے، یہ اپنے وقت میں میں بیان کروں گا۔ اسی طرح رفع عیسیٰ میں ان کا الحاد ہے، اسی طرح نزول عیسیٰ میں ان کا الحاد ہے، اسی طرح ان کا معراج نبوی میں ان کا الحاد ہے۔ تو دین کا کون سا باب ہے جس میں قادیانیت نے تصرف نہیں کیا؟ تو اس امر کو یاد رکھیں کہ یہ گروہ دعویٰ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کتاب و سنت کو ماننے کا، اور یہ بالکل نیا گروہ ہے جس کا ظہور ہندوستان میں 1 صدی سے زائد کچھ عرصہ پہلے ہوا، اور یہ بھی قائل ہیں کہ مرجعیت ہمارے لیے قرآن و سنت ہے، بلکہ اس کا بانی حضرت عیسیٰ کے رفع و نزول کا قائل تھا، اور اس کی تالیفات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر شرعی امور میں اپنے عقائد کو بدل ڈالا، اور دعویٰ یہ کیا کہ اللہ کی وحی بارش کی طرح مجھ پہ نازل ہوتی ہے، اور اس نے مجبور کیا کہ میں اپنے عقائد پہ قائم نہ رہوں، مجھے حکم دیا کہ میں ان کو چھوڑ دوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے وہ کچھ کہا جو یہود بھی نے بھی نہ کہا، یعنی ایسی باتیں کہیں جس سے یہود بھی شرمائیں۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آپ کو؟ تو یہ مختصر تعارف میں نے کرایا آپ کے سامنے کن لوگوں کا، فاختلف الاحزاب من بینہم۔ تو یہ چوتھا گروہ قادیانیت ہے جس کے بارے میں کچھ آپ کو بتا رہا تھا۔ تو اس گروہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اس قدر تناقض ہے
جو آج تک ان کی کتابوں میں موجود ہے اور تاحال موجود ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یوں کہا رہا کہ اولاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تحسین کی، تعریف کی، پھر ان پر طعنہ زنی کی، پھر ان کی کھلی تعریف کی۔ میری کتاب ہے جو میں نے آپ کو بھیجی ہے، مقالات مکیہ، ہے نا آپ کے پاس؟ ہے یا نہیں؟ جی حضرت ہے۔ تو اس کے اندر ایک مقالہ ہے قادیانیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کو آپ پڑھ لیں۔ کھلی توہین کی، پھر خود ہی اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ میں ابن مریم ہو گیا ہوں، یہ بھی سارا کچھ۔ تو اس گروہ کا بانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ طعن زنی میں یہود سے بھی آگے نکل گیا۔ یہ یوں سمجھے کہ ان سے مشابہت رکھتا ہے، بلکہ اس باب میں وہ ان سے بھی آگے نکل گیا۔ اور اس گروہ اور یہود میں کچھ فروق میں آپ کو بتا دوں کہ ایک گروہ یعنی یہود، وہ تو قرآن و سنت کی مرجعیت کا اعتراف نہیں کرتے، جبکہ قادیانی زبان سے قرآن و سنت کی مرجعیت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ ہے خطرناکی۔ پھر قادیانیوں کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب تک پہنچنے میں عمل تدریج پایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی اللہ کے اختیار سے نبی بنتا ہے، اللہ کے استفاء سے، اللہ کے انتخاب سے۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ۔ تو یہ جو تدریج کا عمل ہے، یہ نہ عیسائیوں میں ہے، نہ یہودیوں میں ہے، یہ قادیانیوں میں ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ قادیانیوں کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تناقض ہے۔ کیا؟ کبھی ان کی تعریف و تعظیم اور کبھی ان پر طعن زنی۔ یہود کی روش ایسی نہیں، وہ صرف طعن زنی ہی کرتے ہیں، وہ صرف ان پہ اعتراض ہی کرتے ہیں۔ قادیانیت نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فسق و فجور سے متہم کیا۔ قادیانیت نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا، بلکہ مرزا نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکے باز اور مکار تک کہہ دیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معصوم ہونے کا بھی منکر ہے، بلکہ یہاں تک وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ نیک تھے نہ اچھے اخلاق والے، بلکہ وہ شراب پیتے تھے اور بدکار عورتوں کے ساتھ معاذ اللہ رہتے تھے۔ تو قادیانیت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی تک پہنچ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ حضرت عیسیٰ کی توفی کا ذکر کیا تو اس سے پہلے ایک آیت ہے، اور یہاں سے ہمیشہ آپ شروع کیا کریں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آگے ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُبَشِّرٌ، تو گویا عیسیٰ کی توفی عیسیٰ کی حفاظت ہے، عیسیٰ کی خصوصیت ہے، اللہ کی نعمت ہے، عیسیٰ کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بدبخت قادیانی اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ پھر ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ ان کی حفاظت نہ فرما سکا، ان کو تماچے مارے گئے، ان کو گالیاں دی گئیں اور ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا۔ وہ زخمی ہوئے اور زخموں کا علاج کیا، پھر کشمیر چلے گئے
وہیں مرے اور وہیں دفن ہوئے۔ تو رفع عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قادیانیت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے کسی کو اٹھایا ہی نہیں تو دوبارہ کون آئے گا، بلکہ رفع سے مراد عزت کی موت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چاروں گروہ، ان کے مختصر عقائد میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کیے کہ ہم نے ہر باطل عقیدے کو سمجھنا ہے اور اس کا مقنع جواب بھی دینا ہے، اور خاتم الشرائع کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بننا ہے۔ یاد رکھیں، ہر اس شخص کے ساتھ ہیں ہم جو خاتم الشرائع کی خدمت کرتا ہے، اور یہ خیر امت کا کام ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تمہید فاختلف الاحزاب اس آیت کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم حیات عیسیٰ اور قرآن کریم کی شہادات کو آپ کے سامنے رکھیں گے کل انشاءاللہ بشرط زندگی، پھر احادیث خیر الانام کو رکھیں گے۔ آج جو میں نے کہا، اگر اس کے بارے میں کوئی سوال کسی ساتھی کے ذہن میں آ تو آپ کر لیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے۔ اب تیسرا گروہ جو ہے یہودیوں کے بارے میں بیان کیے کہ یہودی بھی جو ہے حضرت مریم علیہ السلام ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کان ولد الزنا وکانت امہ زانیہ، اسی لیے تو ان کا اللہ نے نقل کیا وما کانت امک بغیہ، تیری ماں زانیہ نہیں تھی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، آگے ہے فاشارت الیہ۔ تو یہ قصہ یہودیوں کے سامنے کا ہے۔ یوسف نجار کو اس کا باپ مانتے ہیں، اور قادیانی بھی اخیراً یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ قادیانیت اور یہودیت میں عیسیٰ کے باب میں کافی مماثلت ہے، یاد رکھیں آپ۔ اور آپ اس فرقے کو مسلمانوں کی بجائے یہودیوں کے قریب بیان کیا۔ مسئلہ کفر و ایمان بھی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، کہ صرف قرآن و سنت کی مرجعیت کو اقرار کرنا مسلمانی نہیں، مسلمانی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے پر اللہ کی مراد کے مطابق ایمان رکھنا، اور رسول اللہ کی طرف سے آنے والی نصوص کو رسول اللہ کی مراد کے مطابق سمجھنا۔ دیکھو، ایک لفظ میں نے آپ کو ایسا گر دے دیا کہ آپ مسلم عوام کے سامنے قادیانیت کے کفر کو چند لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے۔ قادیانی مراد اللہ اور مراد رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ یہ قرآن ہے، اسی سے وہ اپنے دلائل دیتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اسی سے وہ اپنے دلائل نکالتے ہیں یا نہیں؟ ان کا کوئی الگ قرآن نہیں ہے، یہی قرآن پڑھتے ہیں وہ، اور یہی حدیثوں کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ میں قطعی طور پر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ وہ مرزے کی وحی کو مانتے ہیں، مگر مرجعیت کا اقرار وہ اسی طرح کرتے ہیں جیسے مسلمان کرتے ہیں، مگر اللہ کی مراد جو ہے اللہ کے کلام میں اس کو بدل دیتے ہیں، تو اسے تحریف کہتے ہیں، اور کفر الحاد جو کفر انکار سے زیادہ خطرناک۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور کوئی سوال؟ اور فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، اقلیت کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے کہ
نزل من السماء کے الفاظ نہیں ہیں، تو یہی وہ بناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل نہیں ہوں گے، تو ان کا کیا جواب ہو؟ نہیں، کس نے کہا نزل من السماء نہیں ہے؟ وہ سیاستہ میں جو السماء کے لفظ جو ہے تلاش کرتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ رفع کس طرف ہوا؟ بولے۔ جی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، اس سے مراد کیا ہے؟ بولے۔ چلیں قرآن کے ظاہری الفاظ کو دیکھیں، اس میں زیادہ بحث نہیں میں کرتا۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، پھر آگے کیا ہے؟ ام امنتم من فی السماء، تو اسی طرح رفع ہوا نا، تو جس طرف رفع ہوا وہیں سے نزول ہوگا۔ ہمارے استاد مولانا چنوٹی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ نزول کو ثابت کیا کرو تاکہ رفع خود ثابت ہو جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، رفع نص میں ثابت ہے، بس یہ ثابت کرو کہ رفع کس طرف ہوا۔ اب جس طرف رفع ہوا اللہ خود فرما رہے ہیں من فی السماء، من فی السماء۔ کون ہے من فی السماء؟ بولو۔ هو اللہ۔ ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے امن میں ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے؟ تو اب قرآن میں خود اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جب یہ فرما رہے ہیں اور قرآن ہی میں فرما رہے ہیں، آپ چھوڑ دیں حدیثوں کو، بل رفع اللہ الیہ، پھر فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ اب جب یہ صریح نصوص آ گئیں تو اب ان میں تحریف کرنے کی کیا ضرورت ہے، الحاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان تو سادہ سا لوگ ہیں اور ضروریات دین ایسی چیزیں ہیں جو عام مسلمان کی بھی سمجھ کے مطابق ہیں، مشکل ہے ہی نہیں دین میں یہ چیزیں۔ ضروریات دین انہیں کہتے ہیں جسے عوام و خواص جس کا ادراک کر لیں۔ تو جس کا رفع ہوا، جس طرف رفع ہوا اسی طرف سے، اور وہی ذات آئے گی، مسیح نہیں آئے گا، وہ آئے گا جو اوپر گیا۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ جب آیات آئیں گی تو آپ کو پھر بتائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ عیسیٰ علیہ السلام شاہد بنیں گے کن لوگوں پر؟ جن میں وہ اتریں گے۔ جی جی اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی کھولے، ہم پہ بھی کھولے۔ اللہم افتح علی وعلیکم فتوح العارفین وفقہنی وإیاکم فی الدین، اللہم یا رب العالمین۔ ہاں، اور کوئی سوال بیٹا؟ کوئی ہے سوال؟ تو کتاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی تو آپ کے جو کتابیں ہیں وہ پی ڈی ایف کی شکل میں؟ ہاں، پی ڈی ایف کی شکل میں میں نے بھیج دی تھی ساری۔ میں نے اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے فون پہ اگر خود رابطہ کریں گے تو میں آپ کو ڈائریکٹ بھیجوں گا، ورنہ میں نے مفتی مزمل صاحب کو ساری بھیج دی۔ مفتی صاحب آپ نے بھیجی کہ نہیں آگے؟ جی حضرت پوری گروپ میں ڈالی ہوئی کتاب ہاں، کی ساری کتابیں ڈالی ہوئی۔ دیکھ لو، مفتی مزمل صاحب نے اپنا کام کر دیا، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں بھیجوں تو آپ مجھے اپنا نام اور اپنا نمبر بھیج دیں، میں خود بھی بھیج دوں گا۔ جی حضرت اگر مجھے بھی میسج کر دیں تو انشاءاللہ میں بھی بھیج دوں گا۔ چلیں، جزاک اللہ، جزاک۔ آپ مفتی مزمل صاحب کو آپ کر دیں تو یہ بھیج دیں گے۔ اور دیکھو بیٹا، میں نے جس طرح اشارات کیے ہیں ذرا ان کا مطالعہ بھی کر لیں۔ جی حضرت جی۔ چلیں، اور کوئی سوال اور کوئی بات فرمائیے، میں حاضر ہوں۔ تو چلیے پھر حضرت
جی 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 حضرت دعا سے پہلے میں تمام ساتھیوں سے ایک درخواست یہ کرتا ہوں جی کہ حضرت مکی صاحب جو ہم کو درس دے رہے ہیں ابھی ان دنوں علیل ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستقیمہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، آمین سارے ساتھی دعائیں کریں، خاص طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیں ضرور اللہم اشفی وعافی۔ آمین آمین۔ اصل میں حضرت نے ہماری ایک آواز میں لبیک کہا ہے، جی ہمارے لیے اتنی بڑی سعادت کی بات ہے یہ کہ حضرت ہم کو درس دے رہے ہیں، ہم حضرت کے شاگرد ہیں۔ جزاکم اللہ، اللہ خوش رکھے۔ میں آج تقریباً 2:45 بجے آیا تھا گھر میں، صبح گیا تھا 9:30 بجے یا تقریباً 10 بجے۔ تو بہر اللہ کی توفیق ہے، میں خوش ہوں کہ آج بھی میں نے درس دے دیا حسب استطاعت، جتنی توفیق اللہ نے دی۔ تو انشاءاللہ کل پھر ہم اگلے موضوع کو لیں گے۔ جزاکم اللہ۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک اللہم ونتوب الیک۔ آمین۔ اب اجازت ہے، میں نکل جاؤں؟ جی حضرت جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم